مثلاً عرب کا کلچر تھا وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ اس کلچر کو آگے رسول نے ختم کیا کہ جس معاشرے میں بیٹی کی کوئی عزت نہیں، اسی معاشرے میں رسول اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ ہے سنتوں کے خلاف چلنا، جو عرب کو بہت برا لگتا تھا۔ تب تک آپ کو جناب سیدہ کی مظلومیت سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک آپ عربوں کی سنتوں کو نہیں پڑھیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ میں پاکستان میں، کراچی میں یا کسی اور سٹی میں بیٹھ کر میرے ذہن میں خاکہ اپنے معاشرے کا ہے اور میں سوچ اس معاشرے کے بارے میں رہا ہوں تو یقیناً مجھے رزلٹ صحیح نہیں ملیں گے۔ آج کا مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کیسے ممکن ہے، یہ تو کرامت سیدہ زینب ہے کہ بی بی نے واقع کربلا کو اتنا پھیلایا کہ آج کا دشمن چاہے بھی تو کربلا سے انکار نہیں کر سکتا، ورنہ وہی نظریہ اور عقیدہ جو سیدہ کے لیے ہے کہ بھائی کیسے ممکن ہے نبی کی بیٹی ہے اس کے گھر پہ آگ لگ جائے، مسلمانوں کی غیرت کہاں گئی تھی، اس زمانے کے مسلمان یہ کیسے ہونے دیتے، یہ آپ لوگوں کی جھوٹی باتیں ہیں۔ تو یہی جملات امام حسین کے لیے کیوں نہیں ادا کیے جاتے کہ مسلمانوں کی غیرت کہاں گئی تھی، نبی کا نواسا ہے، بطول کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا ہے، خود کہتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنت ہے، خود کہتے ہیں کہ یہ اہل کسا ہے، پھر کیسے ممکن ہے کہ کربلا میں تک و تنہا مارا جائے؟ چلو جنگ تھی تو مردانہ جنگ ہے، جنگ میں قتل بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کیسے مسلم ہے جنہوں نے اپنے نبی کی نواسیوں کو بازاروں میں لایا؟ تو جب تک اس معاشرے کو نہ پڑھا جائے تب تک انسان سمجھ نہیں پائے گا کہ عرب اگر ایسا کرتے تھے تو کیوں کرتے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ عربوں میں تھا وہ عربوں کی سنتوں کا مسئلہ تھا کہ رسول نے جن سنتوں کو آ کر توڑا۔ جاتے جاتے رسول جا رہے ہیں لیکن اپنے لشکر کا جس کو سپہ سالار بنایا، جو جیش اسامہ کے نام سے مشہور ہے، جو جناب زید کے بیٹے ہیں، ان کو بنایا۔ سب سے بڑی مخالفت یہ تھی کہ اللہ کے حبیب بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہیں لیکن آپ نے جوان کو بنا دیا۔ تو رسول نے فرمایا کہ تم نے اس کے باپ کی بھی مخالفت کی تھی، تم اس کی بھی مخالفت کر رہے ہو۔ تو تا دم آخر رسول یہی چاہ رہے تھے کہ عربوں کی سنتوں کو توڑا جائے، یہ بہت مشکل کام تھا۔ یعنی ان کی سنتوں کو دیکھتے ہوئے اعلان نبوت بھی ہوتا ہے تو 40 سال کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ 20 سال میں اعلان نبوت ہوتا کوئی نبی نہ مانتا، 30 سال میں اعلان نبوت ہوتا کوئی نبی نہ مانتا، 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا، کیونکہ جب عمر رسیدہ بندہ ہو جاتا تھا تب جا کے عرب اسے سردار بناتے تھے۔ یہی آپ خلافتوں کا سلسلہ دیکھیں گے کہ خلیفہ وہی بن رہا ہے جس کی ایج زیادہ ہے، اور جب جناب تاریخ میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ابن عباس سے جب جناب عمر نے کہا کہ ابن عباس یہ بتاؤ کہ لوگوں نے علی کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا، تو ابن عباس نے یہی جواب دیا کیونکہ علی کی عمر کم تھی، اگر علی کی عمر زیادہ ہوتی شاید یہ عرب علی پہ کیا ہو جاتے، متفق ہو جاتے، اور جب خود مولا علی عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں تو چوتھی خلافت حضرت علی کو پھر دینے کے لیے عرب تیار ہو جاتے ہیں۔ سنتوں کا اتنا اثر تھا۔ دوسری چیز، عرب میں عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اختلافی مسائل ہیں، آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ عورتوں کا مقام کیا تھا۔ عورت کو مارنا، اس کے منہ پہ تماچا مارنا، اور شوہر اتنا مارتے تھے ان کے بچے گر جاتے تھے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ عورت پہ ہاتھ اٹھایا جائے۔ تو آج کا معاشرہ یہ سوچتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کسی نے کسی خاتون پہ ہاتھ اٹھا دیا، لیکن اس زمانے میں یہ عیب نہیں تھا، ذرا ذرا بات پہ خواتین کو مارا جاتا تھا۔ تو ان سنتوں کو توڑنے کا جو کام کیا وہ یا رسولوں نے کیا یا انبیاء نے کیا یا انبیاء کے بعد اماموں نے انجام دیا، اور سر فہرست اگر کوئی کھڑی ہے اس بی بی کا نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔
جسے آپ کلچرل کلیش بھی کہہ سکتے ہیں. مثلا پاکستانی معاشرہ ایرانی معاشرے میں کتنے کلیشز ہیں, یا عراقی اور پاکستانی معاشرے میں کتنے کلیشز ہیں. تبھی خدا نے انسان کو زندگی کرنے کے لیے شریعت کا راستہ دیا کہ تیرا کلچر بھی اسلام ہے, تیری شریعت بھی اسلام ہے, تیرا راستہ بھی اسلام ہے. اور اس اسلام پہ چلانے کے لیے اگر کوئی رول ماڈل میں نے بنایا ہے تو اولنا محمد ہے, اوسطنا محمد ہے, آخرنا محمد ہے, بل کلنا محمد ہے. تجھے ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے. تبھی اسلام نے انسان کے لیے جس چیز کو معیار بنایا اس چیز کا نام تھا عقل. جس نے عقل کو استعمال کیا وہ انسان اسلام کو سمجھ سکتا ہے, لیکن جس نے عقل کو استعمال نہیں کیا تو یہ تاریخ میں جتنی جنگیں بھی دیکھتے ہیں یہ جنگ عقل کی ہے اور جہل کی ہے. اور عقل کل یا رسول ہیں یا آل رسول ہیں, اور ان کے مقابلے میں جو بھی آتا ہے وہ جہالت مکمل ہے. کیا ایک حدیث کی طرف آپ کو اشارہ کر دوں کہ فرمایا علی مع الحق والحق مع علی. تمام اہل سنت مانتے اس حدیث کو, لیکن ذرا مسلمان سوچے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق کس کے ساتھ ہے؟ علی کے ساتھ ہے. اگلا جملہ بڑا عجیب ہے, یہاں تک تو ہر بندے کو سمجھ آتا, آپ بولے فلاں صاحب حق کے ساتھ ہیں اور حق ان کے ساتھ ہے, لیکن اگلا جملہ بڑا عجیب ہے. فرمائیے مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے, یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں. تو آپ سب صاحب عقل ہیں. کسی مفتی کسی مولوی سے پوچھئے قبلہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, پہلے کہہ دیا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں, اگلا جملہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے, یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں. تو کیا گویا رسول یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حق اور علی دو الگ الگ حقیقتیں ہیں؟ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ حق کہیں اور چلا جائے اور علی کہیں اور چلے جائیں؟ بھائی جب تک سوچو گے نہیں تب تک اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سب ہیں موروثی مسلمان. مجھے شیعت عرصے میں ملی اور فلاں کو سنیت عرص میں ملی. ہم نے نہ سنی عقل مندی سے بنے نہ ہم شیعہ عقل مندی سے بنے. شیعہ کے گھر میں تو شیعہ, سنی کے گھر میں تو سنی, وہابی کے گھر میں تو وہابی, کرسچن کے گھر میں تو کرسچن. کوئی عقلانیت تو ہے ہی نہیں. تو جس طرح باپ سے ارث میں کئی چیزیں ملتی ہیں اسی طرح مذہب بھی ہمیں کیا ملا؟ ورثے میں ملا. کمال تو یہ ہے کہ مذہب اور اصول کو اپنے عقل کے ذریعے سے سوچو, اپنے عقل کے پیمانے پہ پرکھو کہ جو میں کر رہا ہوں کیا وہ عقل کے مطابق بھی ہے کہ نہیں ہے. اکثر یہ کہا جاتا ہے یہ کیسے ممکن ہے, اکثر لوگ جو کنورٹ ہوتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مولانا برادری سے کٹ جائیں گے, دوستوں سے کٹ جائیں گے. اگر میں شریعت کی اس فقہ پہ عمل کرتا ہوں تو خاندان والے کیا بولیں گے, بھائی والے کیا بولیں گے. ایک مومن سے ہمارے فیصل آباد کے کہنے لگے مولانا جب سے میں نے سنا کہ ایسی شادیاں جس میں حرام ہے, گانا بجانا ہے, وہاں پہ جانا حرام ہے, جب میں نے جانا چھوڑ دیا تو میرے اپنے بھتیجے میرے اپنے بھانجے مجھے گالیاں دینے لگے. یہ تو ہماری خوشیوں میں خوش نہیں ہے, یہ تو ہماری شادیوں میں نہیں آتا, یہ تو ہماری محفلوں میں نہیں بیٹھتا. تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بندہ بندے کو خوش کرے یا خالق کے بندے کو خوش کرے. یہ ہے سنتوں کے خلاف چلنا. تو اب جملہ سمجھو کہ علی حق کے ساتھ ہیں, حق علی کے ساتھ ہیں. فرمایا یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے, یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں. ذرا عام کر کے سمجھاؤں. بھئی مثال کے طور پہ میں نے محترم قائد اعظم کی مثال دی تھی کہ عوام قائد اعظم کو قائد برحق سمجھتی تھی. اب ظاہر ہے ان کے رائٹ میں لیفٹ میں کچھ لوگ ہوں گے, تو ظاہر ہے جو قائد کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی حق کے ساتھ ہوتا ہے. اب تصور کیجئے, اپنی ہسٹری کو پڑھیے نا, زیادہ دور کیوں جاتے ہیں. قائد اعظم کا انتقال ہو گیا, خدا غریق رحمت کرے. اب ظاہر ہے پیچھے لوگ رہ گئے, کوئی رائٹ میں کوئی لیفٹ میں. اب جب ان میں اختلاف ہوا تو عوام کی عقیدت تو سب سے وہی ہے جو قائد اعظم کے ساتھ ہے. غور سے سنیے گا. مثلا میں ہوں, میرے 2-3 بیٹے ہیں, 4 بیٹے ہیں, آپ میری وجہ سے میرے بیٹوں کا بھی احترام کرتے ہیں. اب میں دنیا سے چلا جاتا ہوں, اب آپ کے دل میں تو عقیدت وہی ہے نا میرے بیٹوں کے لیے. لیکن اگر ان میں اختلاف ہو جائے, ایک مشرق کی طرف جائے ایک مغرب کی طرف جائے, تو عوام کیا کرے؟
قصور مسلمان کا تو نہیں ہے. اس کو بچپن سے یہ بتایا گیا کہ اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. تو ہر مومن، ہر مسلم جو رسول کو مانتا ہے تو یقیناً اس کے دل میں اصحاب رسول کی کیا ہے؟ محبت ہے. کوئی کاتب وحی ہے، بقول کوئی داماد ہے، کوئی جنگوں میں مدد کرنے والا ہے، کوئی سب سے پہلے رسول کے ساتھ آ کے ملنے والا ہے، ہر جنگ میں ساتھ ہیں، غار میں بھی ساتھ ہیں، جنگوں میں بھی ساتھ ہیں، میدانوں میں بھی ساتھ، ہر جگہ نبی کے ساتھ ہیں جتنے بھی اصحاب ہیں. اب اچانک رسول خدا کا انتقال ہوتا ہے. اب ظاہر عوام تو یہی ہے، سب کا احترام کرتی ہے، سارے اصحاب رسول ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اصحاب کی آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے. ایک صفین میں جا رہا ہے، دوسرا صحابی جمل میں جا رہا ہے. تو خواص کو تو پتا ہے، مثلاً اگر میں اہل علم ہوں، مطالعہ قرآن ہے، حدیث ہے، تو وہ بندہ تو چلو وہاں پہ فیصلہ کر لے گا. اس نے اجتہاد کیا، مثلاً حق علی کے ساتھ تھا، دوسرے نے اجتہاد کیا کہ مثلاً حق امیر شام کے ساتھ تھا، وہ تو بنے خواص. لیکن عوام کو کیا پتا؟ عوام جیسا علی کو مانتی ہے ویسا دوسروں کو مانتی ہے. عوام کہتی ہے سارے صحابی ہیں، سارے رسول کے ساتھ تھے. اب عوام کیا کرے کہ ایک مشرق کی طرف جا رہا ہے، دوسرا مغرب کی طرف جا رہا ہے. تو عوام کے سامنے ملٹیپل حق ہیں. عوام کے لیے یہ بھی حق ہے، عوام کے لیے یہ بھی حق ہے، عوام کے لیے یہ بھی حق ہے، عوام کے لیے یہ بھی حق ہے. یہ ملٹیپل حق بنے تو عوام کرے تو کیا کرے؟ اب نبی نے عوام کے ذہنوں کو ڈائریکشن دینے کے لیے فرمایا کہ یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں. اللہم صلی اللہ محمد. بھائی اور آسان کر دوں تاکہ مثالیں سمجھ میں آ جائیں. ایک ہی سیاسی پارٹی ہو، اس کا ایک لیڈر ہوتا ہے، لیکن جیسے لیڈر بنتا ہے، مثلا جو پیپلز پارٹی کا حال ہوا کہ بہن بھائی آپس میں لڑ پڑے. مثلا مرتضی بھٹو کہیں جا رہے ہیں، بے نظیر بھٹو کہیں جا رہی ہے. اب جس کی عقیدت ہو مثلا بھٹو سے، وہ تو پریشان ہوگا نا کہ بھائی دونوں اس کے بیٹے ہیں، دونوں اس کی اولادیں ہیں، میں کس کو فالو کروں؟ مسلمان کا کیا قصور اگر بڑے آپس میں لڑے؟ مسلمان کا تو مسئلہ نہیں ہے، وہ رسول سے عقیدت رکھتا ہے. اب وہ بیچارہ پریشان ہے کہ صفین میں جائے، عمار کا ساتھ دے یا عمرو عاص کا ساتھ دے، علی کا ساتھ دے یا امیر شام کا ساتھ دے. وہ پریشان ہے کہ یہاں بھی صحابی وہاں بھی صحابی. جنگ جمل میں جاتا ہے، مسئلہ اور گمبھیر ہے. ایک طرف داماد رسول ہیں، دوسری طرف امہات المومنین ہیں. مسلمان پریشان کس کا ساتھ دے؟ یہاں پہ ایک فارمولہ دے دیا امت کو کہ یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے. جسے تو حق سمجھ رہا ہے اور واقعاً لوگوں نے حق بنایا ہوا ہے، یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے. میں حق کو علی کی صورت میں ڈال رہا ہوں، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ جہاں جہاں علی جائیں گے وہاں وہاں حق جائے گا. تو جب تک دین میں عقلانیت نہ ہو تب تک بندے کو دین سمجھ میں نہیں آتا. اور آج امت کو الجھایا گیا ہے یہ تفرقہ بازی، یہ مسلمانوں میں اختلافات، یا مشہور جملہ کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہیں. یہ بے انتہا بے وقوفی والا جملہ، بے انتہا بے عقلی والا جملہ. اسلام میں بحث ہے، استدلال ہے، دلیل ہے. قرآن جب شروع کرتا ہے تو دلیل سے شروع کرتا ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. تو خدا اپنے وجود پر بھی اگر بات کرتا ہے تو دلیل سے بات کرتا ہے کہ مسلمان اگر دو خدا ہوتے تو عالم میں اور کائنات میں کیا ہو جائے؟ فساد ہو جائے. دو خدا بھی ہوں تو فساد ہو جاتا ہے، اللہ کے دو نمائندے بھی بنے تو فساد ہو جاتا ہے. امت میں فساد کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کسی کو نمائندہ مان رہے ہو اور آدھی امت کسی اور کو نمائندہ مان رہی ہے، تو لہٰذا کیا ہوگا؟ فساد ہو جائے گا. تبھی فرمایا کہ اے مسلمانوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو،
اللہ کی رسی کو، حبل اللہ، فرمایا حبل من اللہ و حبل من الناس، ایک حبل جس کا ایک سرا اللہ کی طرف ہے، دوسرا تیرا کس کی طرف ہے؟ عوام کی طرف ہے۔ پوچھا گیا حبل من اللہ کیا ہے؟ فرمایا وہ نبی کی طرف سے پیغام آتا ہے۔ حبل من الناس کیا ہے؟ فرمایا وہ امام کا ہاتھ ہے جو تجھے لے کر جاتا ہے۔ بیسک اختلاف یہی ہے، اگر عقل پروری کی جائے مسلمانوں میں، اور آپ جو امت مسلمہ کا حال دیکھیں کہ اللہ نے سب سے بڑی نعمت جو انسان کو دی، وہ نعمت کیا ہے؟ نعمت عقل ہے، اور اسی عقل کے ذریعے وہ انسان جو سمندروں میں جانے سے ڈرتا تھا، جو ان کی لہروں سے ڈرتا تھا، آج وہی انسان سمندروں کو چیرتا ہوا جاتا ہے۔ یہ کس کی نعمت ہے؟ یہ نعمت عقل ہے۔ آج انسان ہواؤں کو چیرتا ہوا ہوائی جہاز پہ چڑھ رہا ہے، یہ کس کی نعمت ہے؟ نعمت عقل ہے۔ آج اتنی ٹیکنالوجی جو آپ دیکھ رہے ہیں، مختلف سواریوں پہ سوار ہیں، یہ کس کی نعمت ہے؟ نعمت عقل ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کاش جتنا انسان نے اپنی عقل کو مادیات میں استعمال کیا، اے کاش اتنا استعمال اپنے دین میں کرتا، اپنی معنویات میں کرتا، تو آج انسان کا مقام وہ ہوتا جس مقام کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا تھا۔ لیکن انسان نے معنویات میں عقل کو استعمال نہیں کیا، صرف مادیات میں استعمال کیا۔ انسان نے عقل کو حاکم نہیں بنایا، بلکہ خواہشات نفسانی کو حاکم بنایا۔ یاد رکھیے جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آیا وہ خواہش نفس کا غلام تھا، کیونکہ اہل بیت عقل کل تھے۔ رسول کا فرمان ہے اول ما خلق اللہ نوری، یا علی انا و انت، اے علی تم اور میں ایک ہی نور کے بنے ہوئے ہیں، اور عقل وہیں ہوتا ہے جہاں پہ علم ہوتا ہے۔ تبھی فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی میرا دروازہ ہے۔ تبھی مولا سے کسی نے کہا کہ یا علی، جب پہلی خلافتیں تھی تو مسلمان فتوحات میں جا رہے تھے، اور جب سے آپ خلیفہ بنے ہیں مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو مولا کا تاریخی جملہ، امام نے فرمایا یہی تو مسئلہ ہے کہ علی کو تجھ جیسے مشیر ملے اور ان کو علی جیسا مشیر ملا تھا۔